ہے نا وہ آپ کے سامنے عرض کی کہ روزے کی شرائط کیا ہے. تو روزے کے لیے فقہا نے 7 شرائط کا ذکر کیا. پہلی شرط یہ ہے کہ انسان مسلمان غیر مسلم پر روزہ فرض نہیں ہوتا، چاہے وہ اہل کتاب ہو، یہودی عیسائی ہو، چاہے کوئی اور ہو. اگر کوئی روزہ رکھتا بھی ہے غیر مسلم، روزے کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تب بھی ہم اس کے اس فعل کو روزہ نہیں کہیں گے اور اس کو روزے کا ثواب حاصل نہیں ہے. تو پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام. دوسری شرط جو ہے وہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ عاقل. مجنون پر، پاگل پر روزہ فرض نہیں ہے. اگر کوئی شخص پاگل ہے تو وہ مکلف نہیں ہے، اس پر روزہ بھی فرض نہیں. لیکن جنون، اگر کوئی جنون ایسا ہے کہ درمیان میں رمضان مبارک کے کچھ دن ٹھیک ہو جاتا ہے، شروع سے جنون ہے، آخر میں جنون ہے، لیکن درمیان میں ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، تو اس پر تو روزہ ہوگا، اس کو تو قضا کرنا پڑے گی. لیکن کوئی اگر ایسا ہے جنون کہ وہ مستقل مجنون رہتا ہے تو پھر اس صورت میں اس پر روزہ فرض ہے. تیسری شرط کہ انسان بالغ. نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہوتا. اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو ویسے تو بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں، لیکن ان کا روزہ ان پر فرض نہیں ہے، وہ روزے کی مکلف نہیں ہے، اس لیے نہ بھی رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر کسی بچے نے روزہ رکھ لیا پھر بعد میں توڑ دیا دن کے وقت تو اس کی قضا اس پر نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ مکلف نہیں ہے، اس پر فرض نہیں تھا. چوتھی شرط یہ ہے کہ روزے کی فرضیت کا علم اس کو ہو. لیکن یہ شرط فقہا نے لکھا ہے کہ دارالحرب میں تو یہ معتبر ہے، لیکن دارالاسلام میں نہیں. دارالحرب میں اگر کسی کو روزے کی فرضیت کا علم نہ ہو، وہ روزہ نہ رکھے، تو یہ اس عذر کا اعتبار کیا جائے گا. ہم کہیں گے اگر اس کو فرضیت کا علم نہیں تھا تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ دارالحرب میں علم سیکھنے کے مواقع بہت کم ہوتے ہیں. البتہ دارالاسلام میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے روزہ اس لیے نہیں رکھا کہ مجھے روزے کی فرضیت کا علم نہیں تھا، مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ روزہ بھی فرض ہوتا ہے، جو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. 5ویں شرط یہ ہے کہ انسان صحت مند ہو، تندرست ہو، ایسی بیماری انسان کو لاحق نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اگر روزہ رکھتا ہے تو وہ بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے یا مرنے کا اندیشہ ہے. اگر ایسی بیماری ہے تو اس میں بھی روزہ کیا ہے، اس پر جو ہے نا وہ فرض نہیں ہے. ابھی بعد میں جو ہے وہ روزہ رکھ لے. من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تو یہ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ مسافر نہ، اور اسی آیت سے ثابت ہے. اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ مسافر ہے تو اس کو رخصت ہے وہ روزہ نہ رکھے. مسافر کسی کہتے ہیں کہ جو 48 میل انگریزی یا 78 کلومیٹر سفر پہ نکلا اور 15 دن سے کم وہاں پر ٹہلنے کا ارادہ، تو ایسا شخص مسافر کہلاتا ہے. مسافر پر بھی روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے. روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے. لیکن اگر کوئی مسئلہ نہ ہو روزہ رکھنے میں تو پھر مسافر کو روزہ رکھنا چاہیے، روزہ رکھنا بہتر ہے.
اس لیے کہ ابھی تو چلو روزہ نہ رکھنے میں چلو کچھ نہ کچھ اس کو راحت ہوگی سفر میں، لیکن بعد میں جب یہ قضا کرے گا رمضان المبارک کے بعد تو اس وقت اس کے لیے مشکل پیش آئے گا، اس لیے کہ باقیوں کا روزہ نہیں ہوگا، اس کا روزہ ہوگا تو سحری کا انتظام، افطاری کا انتظام، اور اس طرح دن کے وقت باہر جا رہے ہیں، سب کھا پی رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے مشکلات پیش آئیں گی، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب تو سفر میں روزہ رکھنے میں کچھ راحت ہوگی، لیکن روزہ نہ رکھنے میں، لیکن روزہ رکھنے میں بھی راحت ہے کیونکہ سارے روزہ رکھ رہے ہیں، بعد میں اس کے لیے مشکل پیش آئے۔ اچھا، یہ جو کہا گیا کہ مریض اور مسافر یہ روزہ نہ رکھے بعد میں رکھے، بعد میں قضا کر رمضان کے بعد، تو یہ رمضان مبارک کے بعد جب بھی بیماری چلی جائے، سفر سے آ جائے، تو فوراً جو ہے وہ روزے رکھنے چاہیے، جلد ان کی قضا کرنے چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ رمضان مبارک کے بعد سفر سے آ کر مثلاً 5 روزے سے چھوٹ گئے تھے، 5 دن وہ رہا گھر پر، یا بیماری کے بعد 5 دن بیماری میں لگ گئے تھے، اس کے بعد رمضان مبارک 5 دن گزر گئے، تو اب ان کی قضا ضروری تھی۔ اگر یہ ایسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو اس سے پوچھ گچھ ہوگی اس کے بعد، اس لیے جلد از جلد روزوں کی قضا کی کوشش کرنے چاہیے۔ موت اور زندگی کا کچھ پتہ نہیں چلتا، کسی بھی وقت موت جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ 7ویں شرط یہ ہے کہ وہ خواتین سے متعلق ہیں کہ خواتین جو ہے وہ اپنے حیض، مینسز یا ڈیلیوری کی جو بیماری ہوتی ہے، خون ہوتے ہیں، اس سے پاک، کیونکہ حیض، مینسز کے دوران اور نفاس کے دوران، ڈیلیوری کے دوران جو ہے وہ روزے خاتون پر فرض نہیں ہوتے، بعد میں اس کی جو ہے وہ قضا کرنی پڑے گی۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ خواتین کو ان 2 کے علاوہ بعض اوقات ویسے بھی جو ہے جو بیماری ہے وہ آ جاتی ہے، اس کو شریعت میں استحاضہ کہا جاتا ہے۔ استحاضہ یعنی نہ مینسز کی دن ہے اور نہ ڈیلیوری کی دن ہے، اس کے علاوہ یہ بیماری آ گئی تو جیسے انسان جو ہوتا ہے اس کو نکسیر ٹوٹتی ہے وغیرہ ذالک کا، اس طرح کوئی، تو یہ ان دنوں میں روزہ معاف نہیں۔ اگر ایسے جو ہے نا عادت سے ہٹ کر بیماری آ رہی ہے تو ان دنوں میں روزہ رکھنا خواتین کے لیے ضروری ہے، روزہ بھی رکھے گی وہ اور نماز بھی پڑھے گی، روزہ ہو جائے گا۔ روزہ نماز کے لیے تو ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے گا، ٹھیک ہے، اس نماز سے جو ہے نا اس وضو سے وہ فرائض بھی پڑھ سکتی ہے، نوافل بھی پڑھ سکتی ہے، قضا نماز بھی پڑھ سکتی ہے، اس بیماری سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر کوئی اور جو ہے نا وضو توڑنے والی چیز پائی جائے تو اسے ٹوٹ جائے گا، لیکن اس سے البتہ جب وقت نکل جائے گا، دوسرا وقت داخل ہو جائے گا تو خود بخود پچھلے وضو ٹوٹ جائے گا، اب نیا وضو اس کو کرنا پڑے گا۔ یہ استحاضہ کی جو ہے نا وہ حالت میں، باقی جو ہے نا وہ روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، سحری کھائے، افطاری کرے اور نیت رکھے، روزے پر جو ہے ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ 7 شرائط جو ہے وہ روزے کے حوالے سے عرض کی گئی۔ ایک